ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے، اتنی جلدی ہی۔ لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کبھی نہیں گئے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھے، حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شیر ہے، ارے شیر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شیر ہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں، آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔ تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا،
یہ سوچ خالی تمہاری ہے؟ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی۔ فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی، مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ تو مر جائے گا۔ یہی سب تو باتیں آتی ہیں۔ یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا۔ چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا، تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی۔ آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا،
کبھی نہیں گئے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں, ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے. شہادت کبھی نہیں ملی, آپ شہید نہیں ہوئے. ایک بات یہ بھی, سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے, سب سے زیادہ فتح کرنے والے, سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے, شہید نہیں ہوئے. حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں, پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو, جہاں نیزے نہ لگے ہوں. تیر آئے ہیں, نیزے لگے ہیں, چاقو لگی ہے, پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو. پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں, پورے بدن میں. حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں, لیکن نہیں. جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے, موت کے آثار نظر آئے, بستر پر موت آ رہی ہے, آپ اپنے گھر میں انتقال کیے, کسی جنگ میں نہیں. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو, دنیا کو سنا دو, جو لوگ